السلام علیکم ناظرین، مسلمان کی ویڈیوز میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان عبدالحادی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سابقون الاولون میں سے ہیں۔ ان سے پہلے دنیا میں صرف 5 آدمی مسلمان تھے اور ان کے بعد چھٹے مسلمان ابن مسعود رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ کے ہم عصر صحابہ اکرام آپ کی بڑی عزت اور بڑی قدر کرتے تھے۔ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقربین صحابہ میں جس قدر ہمہ وقتی حاضری اور خدمت کی سعادت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئی، دوسرے حضرات کے حصہ میں بہت کم دیکھنے میں آئی۔ سفر میں، حضر میں، مکان کے اندر اور باہر، یعنی خلوت میں اور جلوت میں، ابن مسعود ہی وہ صحابی ہیں جو بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہمہ وقت حاضر رہتے تھے۔ حضور کا بستر، تکیہ، لوٹا، جوتا، حتیٰ کہ مسواک مبارک بھی ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس ہی رہتی تھی، اور جب کسی چیز کی ضرورت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوتی اور جس خدمت کی ضرورت ہوتی تو خدمت ابن مسعود ہی انجام دیتے تھے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی کچھ نصیحتوں کے بارے میں، جن پر عمل کر کے آپ اپنی دنیاوی زندگی اور آخرت کی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا، مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ میں آدمی کو فارغ اور بیکار دیکھوں، نہ وہ دنیا کے کسی کام میں مصروف ہو اور نہ آخرت کے کام میں مشغول ہو۔ اور کبھی فرماتے، مجھے اس آدمی پر غصہ آتا ہے جسے میں بیکار دیکھتا ہوں کہ وہ نہ دنیا کے کسی کام میں مصروف ہے اور نہ آخرت کے کسی کام میں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا، میں تم میں سے کسی کو رات کا لاشا اور دن کا قطرب نہ پاؤں۔ حضرت ابن عینہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، قطرب وہ آدمی ہے جو گھڑی یہاں بیٹھتا ہے اور گھڑی وہاں بیٹھ کر اپنا وقت ضائع کر دیتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ جو آدمی رات میں مردہ لاشا کی طرح پڑا رہے اور اٹھ کر نہ تہجد پڑھے نہ اللہ کی عبادت کرے اور دن میں ادھر ادھر بیٹھ کر اپنا وقت ضائع کرتا ہے، یعنی تم ایسے آدمی کی طرح نہ بنو جو اپنے دن رات دونوں ضائع کرتا ہے اور اپنی عمر کو برباد کرتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب تک تو نماز میں مشغول ہے تو بادشاہ کے دروازے کو دستک دے رہا ہے، اور جو کوئی بادشاہ کے دروازے پر دستک دیتا رہتا ہے، بادشاہ کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جہاں تک تیری طاقت ہو اس امر کی کوشش کرنا کہ تجھ سے بات کی جائے اور تو پہلے پہل کسی سے بات نہ کرے، یعنی فضول باتوں میں ٹائم ضائع نہ کرے۔ اور اللہ کے کلام پاک میں جب اللہ کا یہ قول آئے، اے ایمان والوں، تو اگلا مضمون سننے کے لیے پوری طرح اپنے کان لگا لے، کیونکہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یا تو کسی خیر کا حکم فرمائے گا یا کسی برائی سے بچنے کا تجھے ہدایت دیں گے۔ یعنی کہ جب قرآن پاک کی تلاوت کی جائے تو اپنے پورے ذہن اور پورے دھیان سے اس کو سنا جائے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود نے یہ بھی فرمایا، بے شک یہ قرآن اللہ کی دعوت ہے، پس جو آدمی اس میں سے کچھ سیکھ سکے اسے اس میں سے ضرور حاصل کر لینا چاہیے، کیونکہ جو گھر خیر اور بھلائی سے خالی ہیں ان میں سب سے زیادہ خیر سے خالی وہ گھر ہیں جس گھر میں اللہ کی کتاب میں سے کچھ بھی نہ پڑھا جائے، اور بے شک ایسا گھر اس اجڑے ہوئے گھر کی مانند ہے جس کا کوئی آباد کرنے والا نہ ہو، اور شیطان اس گھر سے نکل بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھنے کی آواز سن لیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کا مہمان اور اس کا مال عارضی امانت ہے، جس طرح مہمان رخصت ہو جاتا ہے اسی طرح اس کا مال جو اس کے پاس امانت تھا وہ بھی مال کے حقدار کو پہنچ جاتا ہے۔ یعنی جو مہمان خود آپ کے گھر کی طرف چل کر آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا رزق بھی آپ کے گھر میں اتارتا ہے، جیسے ہی وہ مہمان چلا جاتا ہے اس کا رزق بھی اس کے ساتھ ہی چلا جاتا ہے۔ ایک آدمی آپ کے پاس آ کر کہنے لگا، ابو اور عبد الرحمن، مجھے ایسی باتیں بتائیں جو جامع بھی ہوں اور سود مند بھی، یعنی نفع بخش بھی ہوں۔ تو ابن مسعود نے فرمایا، اللہ کی ایسی بندگی کرو کہ اس کی بندگی کے ساتھ کسی کو بالکل شریک نہ کرو، جہاں قرآن رہے اس کے ساتھ رہو، یعنی قرآن کو اپنے پیچھے لگانے کی حماقت نہ کرنا بلکہ قرآن کے پیچھے پیچھے رہنے کی کوشش کرتے رہنا۔ جو تیرے پاس حق لے کر آئے اسے قبول کر لینا، چاہے تو اس سے جتنی بھی نفرت کرتا ہو، اور جو باطل کے ساتھ تیرے پاس آئے اس کو مسترد کر دینا، خواہ وہ تیرے کتنا ہی قریبی دوست یا عزیز کیوں نہ ہو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حق بات کڑوی بھی ہے اور بھاری بھی، اور باطل بات ہلکی بھی ہے اور شیریں بھی، اور بہت سی خواہشات آدمی کو دیر پا حزن و ملال میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کی سوا کوئی معبود